عمران خان صاحب کے بیٹوں کی تگڑی ملاقاتیں امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ محترم حامد میر صاحب کو آدھی رات کو ایک ڈپلومیٹ نے کال کی ہے اور وہ کال کر کے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ مبارکباد لے لیں جناب، یہ سب سے بڑی مبارکباد آپ سب کو اور مجھے، ہم سب کو شامل ہو، اس کے اوپر آپ نے اٹھ کر تالیاں ضرور بجانی ہیں۔ مبارکباد یہ ہے کہ پاکستان جو پاسپورٹس ہیں ان کی رینکنگ آ گئی ہے، مبارک ہو، رینکنگ آ گئی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اس ملک کے اندر جو کمزوری ہے یا جو سڑکوں کے اوپر یا دیواروں کے اوپر مردانہ کمزوری لکھی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو کمزور ترین پاسپورٹ نکلا ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ نکلا ہے۔ اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا آگے سے ٹاپ کرتی ہے، آگے جاتی ہے، بہتری کی طرف جاتی ہے، ہم پیچھے سے ٹاپ کرتے ہیں، ہم اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ انگریزی اخبار دا نیوز لکھ رہا ہے کہ جناب پاکستانی پاسپورٹ still ranked amongst the weakest passports in the world، اور یہ پاکستان 96 نمبر کے اوپر پاکستان کا پاسپورٹ موجود ہے۔ صومالیہ، یمن، ایران، عراق، سیریا اور افغانستان، یہ وہ ممالک جہاں پر خانہ جنگی ہے، جہاں پر ایکٹیو وار ہے، جنگیں ہیں، ان ممالک کی فہرست کے یا ان کے ساتھ جو موجود ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے صرف سوچیں، ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، ہم ایک ایٹمی ریاست ہیں، ہماری کرکٹ ٹیم ہے، ہماری ہاکی ٹیم ہے، ہمارے سنگرز ہیں، اس ملک کے رائٹرز ہیں، اس ملک کے شاعر ہیں، اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر موجود ہیں، اس ملک کی 225 ملین آبادی ہے، یعنی 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے۔ اس ملک نے سائنسدان پروڈیوس کیے ہیں، اور آج اس ملک کی حالت یہ ہے کہ اس کا صومالیہ، یہ یمن یا جنگ زدہ علاقوں کے ساتھ جا کر پاکستان کھڑا ہے، پاکستان کا پاسپورٹ کھڑا ہے۔ اب یہ ویکسٹ ترین پاسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ہمارا امیج ہے، یعنی بین الاقوامی، جو میری شکل دیکھ کر وہ 3-4 چیزوں کا اندازہ لگائیں گے۔ پہلے وہ میری شکل دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ کسی خانہ جنگی والے ملک سے آیا ہے، یعنی وہاں پر کوئی جنگ جاری ہے یا پھر کوئی نہ کوئی حالات ایسے خراب ہیں کہ اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل لوٹا ہوا ہے اور یہ بالکل ایک تھگڑ جگہ سے اٹھ کر آیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہماری سمبل بن گئی۔ دوسری، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بنیادی اسٹیٹ کا ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، وہ کولیپس کر گیا ہے۔ جو بنیادی بیسک پری ریکویزٹ ہیں ریاست کے، اسٹیٹ کے، ایک فنکشنل اسٹیٹ کے، وہ یعنی پلرز تمام کے تمام کولیپس کر گئے۔ تو انٹرنیشنل جو چہرہ بن رہا ہے ہمارا، وہ پاسپورٹ کو دیکھ کر بنے گا، اور یہ ویکسٹ ترین پاسپورٹ بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کروائیے کے اوپر غور کیجئے گا، جب بھی ہمارا کوئی پاکستان سے باہر جاتا ہے، دوست، یار، سنگی، بھائی، جو بھی جاتا ہے، واپس آتا ہے، آپ اس ملک کے بارے میں پوچھیں، وہ 3-4 باتیں نا دھڑلے سے آپ کو بتائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر بتائے گا۔ پہلی بات کرے گا، یار اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں، اوف اللہ، اتنی اونچی اونچی۔ پھر وہ کہے گا ان ممالک کے اندر یار صفائی اتنی ہے کہ آپ بوتل نیچے نہیں پھینک سکتے، آپ تھوک نہیں پھینک سکتے، آپ وہاں پر گند ایسے کر کے نہیں پھینک سکتے۔ تیسری جو بات کرے گا کہ یار وہاں پر اتنی سیکیورٹی ہے کہ میں رات کے 1 بجے بھی نہ باہر گیا تھا، اور پتہ ہے بٹوا اور فونٹ ساتھ لے کر گیا تھا۔ جو بنیادی چیزیں ہونی، بیسکس، جیسے ہم اسکول کے لیے پہلے قاعدے میں یا اس سے پہلے پلے میں جاتے ہیں، وہ جو بیسکس ہوتے ہیں، وہ بیسکس باہر سے بندہ آ کر انہیں ایک بہت بڑی چیز بنا کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اشرافیہ نے اصل میں ہماری غربت کو، ہماری معصومیت کو، ہماری شرافت کو، ہمارے ہونے کو بیچا ہے، اور یہ پوری اشرافیہ، تمام کے تمام اشرافیہ، ٹاپ کی تمام تر 100-150 پرسنالٹیز، ان سب نے مل کر یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہیں، لیکن ہمارے پاسپورٹ کی یہ حالت ہے۔ اب ہمیں دنیا ویزے نہیں دیتی ناظرین، یہاں سے آپ باہر جا نہیں سکتے، نہ پڑھنے کے لیے ویزے دیتے ہیں، نہ کوئی کانفرنس جوائن کرنے کے لیے، نہ کسی جگہ پر، اور ایک جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے، یعنی مجھے تو، میں ابھی خود ایک کانفرنس میں جانا چاہ رہا تھا، اور یقین مانیں ایسے ڈاکومنٹس مانگے گے، ایسے ڈاکومنٹس مانگے گے کہ گوگل کرنا پڑے، یہ کدھر سے لاؤں، یہ کدھر سے لاؤں، یہ کدھر سے لاؤں۔ اور اس ملک کے اندر آپ کو یہ بولنے نہیں دیتے، رہنے نہیں دیتے، نوکری آپ کے پاس موجود نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ طوفان آیا ہوا ہے۔ اب اسی سے جڑی ہوئی چند اور خبریں، یہ مزید آپ کو یہ انٹرٹین کریں گی یہ خبریں، چونکہ یہ اصل ہمارا ایکس ہے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک اور خبر سنیں جناب، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے۔ یہ جناب ورلڈ چیمپئن ہے شادیب رند، یہ بین الاقوامی سٹیج کے اوپر پاکستان کے لیے ایوارڈ جیت کر آیا، میڈل جیت کر آیا۔ پاکستان میں آیا تو شہباز صاحب نے اسے گلے لگا دیا، یعنی جو یہ ایئرپورٹ پر پہنچا، شہباز شریف صاحب نے چک لو بندے نو گلے لگا لیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کرپٹ ہیں۔ پچھلی بار جب میں بین الاقوامی فورم پر جیت کر آیا تو شہباز شریف نے میرے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان کیا، اور 8 کروڑ روپے ٹریننگ کیمپ اور آئندہ فائٹس کے لیے دینے کا اعلان شہباز صاحب نے کیا، یعنی پپی دی، گلے لگایا، تصویریں بنائی، ویڈیوز بنائی شہباز شریف صاحب نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، اور کہا کہ 50 لاکھ روپے دوں گا اور 8 کروڑ روپے بہا دیے تمہارے اوپر ٹریننگ کیمپ کے اوپر، اور آئندہ فائٹس کے لیے تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں مگر یہ سب جھوٹ نکلا، مجھے ایک دھیلا شہباز صاحب نے نہیں دیا، یعنی یہ بھی سنڈے والے کے گھر میں دودھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شہباز صاحب نے 50 لاکھ روپے ایک طرف رکھا، دوسری طرف 8 کروڑ گلے لگا دیے۔ یہ کہتا ہے میں بھی چپک گیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے ایک دھیلا، ایک چوانی شہباز صاحب نے نہیں دی۔
وہ صرف تصویریں بنواتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد لات مار دیتے ہیں. یہ رویہ ہے ہمارے سٹارز کے ساتھ, ہمارے ہیروز کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کا. ابھی ایک اور خبر دیکھ لیں. اب مریم صاحبہ, آپ نے کتنی تصویریں ان کی دیکھی ہیں پنجاب کے اندر, یہ خود یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جیل کے اندر یہ باتھ روموں کی جو فرش ہے وہ صاف کرتی نہیں ہیں. پھر ان کے وردل گئے ہوئے آپ نے دیکھا, دستے انہیں سلوٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ پہلی پاکستان کی سی ایم ہے جنہیں یہ شوق ہے کہ کوئی دستے سامنے کھڑے ہوں اور وہ انہیں سلوٹ کریں. یعنی سلوٹ یہ فوجیوں کو کیا جاتا ہے, ٹاپ کی جو فوجی کمانڈ ہوتی ہے انہیں دستے سلوٹ کرتے ہیں. لیکن یہی خواہش ہماری مریم صاحبہ کی بھی ہے کہ کوئی دستے ہوں یا اس طرح سے لوگ کھڑے ہوں, پریڈ کر رہے ہیں اور انہیں سلوٹ مارا جائے. پنجاب کی جیلوں میں شدید گرمی اور حبس کے باعث قیدیوں میں سانس اور جلد کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں. صوبے بھر کے 43 جیلوں میں 37,000 قیدیوں کی گنجائش ہے, مگر 63,000 قیدی بند ہیں. یہ روزنامہ دنیا کی خبر ہے کہ 37,000 قیدیوں کی جگہ اور 63,000 قیدی وہاں پر بند ہیں. بیماریاں, اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہوگی. بلکہ آج بی بی سی کی خبر ہے ناظرین, کراچی کے اندر 19 سالہ لڑکی کے ساتھ ایک مرد نے شادی کی اور اس کے بعد ایک غیر فطری اس کے بعد ساتھ سیکس کیا, اس کے ساتھ تعلق بنایا, جس کی وجہ سے اس بچی کی موت ہو گئی ہے. بلوچستان کے اندر اس بچی کو سر عام کھڑے کر کے گولی. سوات کے اندر وہ جو درندہ مولوی ہے حوان, اس نے ایک 13 سالہ بچے کے ساتھ کیا. باقی چھوڑیں آپ, یہ ادھر کی یہ پہلی پیج کی سٹوری دیکھیں. 1000 stranded as the more landslides blocked KKH, اور یہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, سیاح وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب جناب جا کر ملاقات کر رہے ہیں, بچے کے ساتھ جو ویڈیوز بناتا ہے, جو شغل لگاتا ہے, ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے جو محترم آرمی چیف صاحب ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کے ساتھ جا کر پاکستان کے ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی یعنی سیٹ پیسہ بنانے والے, وہ جا کر ملاقاتیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں GHQ میں. اور وہاں پر کوئی سیویلین نہیں ہے, وہاں پر کوئی فائنانس منسٹر نہیں ہے, وہاں پر صرف محسن نقوی ہے. اور وہاں پر ان کی دعوتیں اور کھانے شانے دیے جا رہے ہیں. وہ جو اس کے بعد بات چیت کر رہے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت لینے سے بھی زیادہ کوئی گی گزری ہے. یہ اس کے بارے میں باقاعدہ سے خبر آئی ہے کہ یہ جو باہر آ کر بات چیت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل سے ملاقات میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا, محسن نقوی موجود تھے. انہوں نے تحفظات سنے. SIFC کے تحت FBR اور بزنس کمیونٹی کو بٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. GHQ میں اگلی میٹنگ ہوگی. یہ کامران ارشد چیئرمین ایپٹما ہے. تو یہ مختلف جو چیمبرز کے لوگ گئے ہیں وہ جا کر GHQ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. ناظرین, کل کو اس حکومت نے کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے لوٹ کر اربوں روپے لوٹ کر ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے جناب. یہ دیکھیں, یہ تو ادھر جا کر GHQ میں ملاقاتیں ہو رہی تھی اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقاتیں, ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, ہم تو خود مجبور تھے, ہمیں حکومت دی گئی تھی. دس از ہاؤ اس ملک کے اندر ناظرین معاملات چل رہے ہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. اور انٹرنیشنلی جو ہمارے پاسپورٹ ہیں ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے. ناظرین, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے بچے ہیں ان کی امریکہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بہت بڑی ملاقاتیں, بلکہ ایک ڈنر بھی ہوسٹ کیا ہے. اور وہاں پر جو کانگریس مین ہے جو ولسن وغیرہ, پھر رک گرینیل اور 5-6 پرومیننٹ شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. لیکن جو سب سے اہم ترین ان کی ملاقات ہے وہ ان کی ملاقات ہے جناب, یہ جو شخص ہے یہ سب سے اہم ترین بندہ ہے اور یہ بار بار ایک ہی چیز کے لیے پش کر رہا ہے. میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ برڈ شرمن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس نے یہ دوسری دفعہ ہے کہ جو ہاؤس آف فورن ہے, فورن افیئرز کا جو ہاؤس ہے, آج کی فورن ہاؤس میں سماعت ہوئی جس میں ایک بار پھر محکمہ خارجہ پر زور دیا گیا. اور یہ جو برڈ شرمن ہے انہوں نے زور دیا کہ پاکستان میں قائم مقام امریکی سفیر کو عمران خان کو جیل میں ملنے کے لیے ان کی حفاظت اور خیریت کا مشاہدہ کرنے کی ہدایت کریں. تو یہ تمام تر کانگریس مین اور جن شخصیات کے ساتھ یہ مل رہے ہیں وہ پش کر رہے ہیں کہ جو امریکی سفیر ہے پاکستان کے اندر انہیں بھیجا جائے اور وہ عمران احمد خان نیادی کے ساتھ جا کر اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں اور وہ ملاقات کر کے آئیں اور بتائیں کہ عمران خان کن حالات کے اندر ہے. اور کل کا جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ مجھے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے, میرے وضو کے اندر گند ملائی جاتی ہے, گندا پانی دیا جاتا ہے. تو یہ کس کی حکومت ہے, یہ کون کر رہا ہے, یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ناظرین بالکل ایک سمجھ سے باہر ہیں اور بس چل رہا ہے. اور دوسری طرف ایک اور بڑی افسوسناک خبر آئی جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ میٹرک کا رزلٹ آیا اور بہت سارے بچوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی ہیں, بہت ساروں نے کچھ کھا لیا, نمبرز کم آئے ہیں. ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس حامد میر صاحب کا جو کالم ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں واضح کر رہا ہے کہ یہ صورتحال بنی ہوئی کیوں ہے. میر صاحب نے کالم لکھا ہے اور کالم کا عنوان ہے تاریک رات کا فیصلہ. حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. 22 جولائی رات 10:30 بجے کے قریب لاہور کے ایک عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں سنائی. اب یہ غور سے سنیے کہ برائے مہربانی سننے سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں عدالت نے 10 سال کی سزائیں سنائی. مجھے غیر ملکی ڈپلومیٹ نے, غیر ملکی سفارتکار نے
رات تقریباً 11 بجے فون کیا اور پوچھا کہ پاکستان کی عدالتیں اتنی رات کی اپوزیشن کے رہنماؤں کو سزائیں کیوں سنا رہی ہیں؟ سفارتکار نے پوچھا کہ اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہے؟ اس سوال کا ایک تفصیلی جواب میرے پاس موجود تھا، لیکن میں نے سوچا کہ تفصیل میں نہ جاؤں، تفصیل میں گیا تو رات کے اس پہر یہ مزید سوالات کھڑے کرے گا اور بات لمبی ہو جائے گی، لہذا میں نے جان چھڑوانے کے لیے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان کی عدالتیں ماضی میں بھی رات 11 بجے اور کبھی کبھی 12 بجے کھلتی ہیں اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو سنائیں سناتی ہیں۔ یہ سن کر سفارتکار چونک گیا، ڈپلومیٹ چونک گیا۔ یہ یہاں سے سائفر بھیجتے ہیں، یہ کیبلز بھیجتے ہیں، ڈپلومیٹک کیبلز بھیجتے ہیں، یہ کمیونیکیشن بھیجتے ہیں، اور اس کمیونیکیشن کے اندر یہ بتائے گا کہ تالیاں، ایک نئی چیز دیکھی میں نے پاکستان میں، تاڑیاں، جج صاحب نے رات کے 11:30 بجے تحریک انصاف کے لیڈر کو لٹکا دیا، تاڑیاں، تو یہ تاڑیاں وہاں پر جا کر بجائیں گے، تالیاں نہیں تاڑیاں بجائیں گے لٹرلی وہاں پر۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ ناقابل یقین، اس نے انبلیویبل۔ پھر کہنے لگا کہ اس کی پاکستان میں پوسٹنگ صرف 1.5 سال پہلے ہوئی ہے، لہذا اسے اس قسم کی غیر معمولی عدالتی تاریخ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے ماضی کی کوئی مثال دے سکتے ہیں جب رات کے 11 بجے عدالت نے کسی سیاستدان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہو؟ اس سوال نے مجھے جنجلاہٹ کا شکار کر دیا، کیونکہ میں اس سفارتکار سے لمبی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ تھوڑی دیر پہلے بزرگ سیاستدان میاں محمد اظہر کا انتقال کی خبر آئی تھی اور میں کافی رنجیدہ تھا۔ گزرے وقتوں سے ان کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا رہا تھا۔ ملال یہ تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی کر چکے تھے، لیکن 9 مئی 2023 کے بعد جب ان کے برخودار حماد اظہر کے لیے مشکلات شروع ہوئی اور اسے فوری 2024 کا الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا تو میاں محمد اظہر سیاست میں واپس آئے۔ الیکشن تو جیت گئے، لیکن بیٹے کی مشکلات کا کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار رہے۔ وہ قومی اسمبلی میں زیادہ نہیں بولتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے۔ میئر لاہور اور گورنر پنجاب کے طور پر بہت اچھا وقت دیکھ چکے تھے، اب استقامت اور بہادری سے برا وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اب آگے جا کر آپ کالم پڑھیں، بڑا لمبا کالم ہے اور بہت زبردست حامد میرے سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اگین یہ کہہ رہے کہ جو غیر ملکی ڈپلومیٹ تھا اس نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ میر صاحب رات کی 11 بجے عدالتیں فنکشنل ہیں، کیا کوئی جنگ لگ گئی ہے، کیا کسی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے؟ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔